میں کلیم محی الدین اسسٹنٹ پروفیسر آف اردو گورنمنٹ ڈگری کالج فار وومن کریم نگر آج آپ کے سامنے صنف شاعری کی ایک قسم قطعات کے بارے میں تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس کے لکھنے والے ہیں ایک علامہ اقبال اور دوسرے اکبر الہ آبادی۔ یہ گورنمنٹ ڈگری کالجز یو جی میں مطالعہ ادب حصے دوم چوتھا سیمسٹر کی نظم ہے۔ سب سے پہلے خطا کے بارے میں ہم جانکاری حاصل کریں گے۔ خطا کیا ہے؟ خطا عربی لفظ بمعنی ٹکڑے یا کاٹے ہوئے کے ہیں۔ عربی سے فارسی اور فارسی سے اردو میں یہ صنف شروع ہوئی۔ نظم نگاری میں خطا ایک شعری حیت ہے۔ قصیدے یا غزل کے دوران مربوط خیالات کو مختلف اشعار میں پیش کرنا خطا کہلاتا ہے۔ خطا کے اشعار غزل یا قصیدے کے دوران معنوی اکائی کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ نظم کی ایک ایسی صنف جس میں ایک خیال، جذبہ یا کیفیات کو اشعار میں اس طرح بیان کیا جائے کہ جس کی وجہ سے شعر کا دوسرا مصرع غزل کی طرح ہم قافیہ ہو جائے، وہی خطا کہلاتا ہے۔ اس کے اشعار کی تعداد کم سے کم دو ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ کی قید نہیں۔ ابتدا میں خطا غزل ہی کا ایک حصہ ہوتا تھا، لیکن بعد میں شعراء اسے الگ سے بھی کہنے لگے۔ غزل کی طرح خطا میں مطلع کی قید نہیں ہوتی۔ آج کل دو شعری خطا کہنے کا چلن عام ہے۔ خطا بحیثیت صنف شعری، خطا میں کم سے کم دو اشعار اور نسیم البلاغت کے مصنف کے مطابق زیادہ سے زیادہ 17 شعر ہو سکتے ہیں۔ ادبی اصطلاح میں خطا ایسی نظم کو کہتے ہیں جو ظاہری طور پر غزل یا قصیدے کا کٹا ہوا حصہ معلوم ہو۔ اسی مناسبت سے اسے خطا کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر فرمان فتح پوری کے مطابق قصیدے کو حیت اور معنی کے اعتبار سے قصیدہ یا غزل مسلسل خیال کرنا چاہتے ہیں۔ فرق صرف یہ کہ قصیدے اور غزل میں مطلع کا ہوتا ہے اور خطا میں عموماً مطلع نہیں ہوتا۔ پہلے خطا گویا کسی نظم کے پہلے شعر کے پہلے مصرع میں قافیہ نہ لانے کے سبب اسے خطا کہا جاتا ہے۔ خطا کے لیے موضوعات محدود اور متعین نہیں، کسی بھی موضوع پر خطا لکھا جا سکتا ہے۔ خطا کے اشعار کے لیے رباعی کی طرح کسی وزن یا بحر کی تخصیص نہیں، لیکن اتنی پابندی ضروری ہے کہ خطا کے بحر رباعی کی مخصوص بحروں اور مخصوص اوزان سے مختلف ہو۔ ایسے خطاط جن کا پہلا شعر مطلع کی حیثیت رکھتا ہے، ان خطاط اور رباعیات کے درمیان فرق صرف اور صرف مختلف اوزان کے سبب سے ہی ہے ممکن ہے۔ عہد قدیم سے لے کر عصر جدید تک تقریباً ہر شاعر کے کلیات اور دواوین میں خطاط کا داخلہ موجود ہے۔ اردو میں پہلے شعر کو مطلع کی حیثیت دے کر خطا والے شعراء کی تعداد کم ہے، اور اردو کے بیشتر شعراء کے کلام میں موجود خطاط ایسے ہیں جن کے پہلے شعر کے دونوں مصرعے مطلع کی حیثیت نہیں رکھتے، اور بلا شبہ انہیں حقیقتاً خطاط کہا جائے گا۔ اس کا تاریخی پس منظر دیکھتے ہیں۔ اردو شاعری میں خطا نگاری کی روایت حد درجہ قدیم ہے۔ 1347 میں دکن میں قائم بہمنی سلطنت کے شعراء جیسے حضرت بندہ نواز، فخر الدین نظامی، قطب الدین فیروز کی شاعری میں خطاط موجود ہیں۔ جب بہمنی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا تو دکن میں نئی قائم شدہ 5 مسلم سلطنتوں میں سے گولکنڈہ کی قطب شاہی اور بیجاپور کی عادل شاہی سلطنت سے وابستہ شاعروں نے زائد از 160 سال تک دکنی شاعری کا چراغ جلائے رکھا۔ قطب شاہی دور کے ملکی شعراء ملا وجی اور غواصی ہی نہیں بلکہ عادل شاہی دور کے ملکی شعراء نصرتی کی دستیاب غزلوں میں خطا کا انداز نمایاں ہے۔ قطب شاہی بادشاہ سلطان محمد قلی قطب شاہ، عبداللہ قطب شاہ اور ابوالحسن تانہ شاہ کی غزلوں میں بھی خطاط دستیاب ہیں۔ عادل شاہی بادشاہ ابراہیم عادل شاہ نے 9 رس لکھی اور علی عادل شاہ کے کلیات مرتب ہو چکے تھے۔ اس کی غزلیات اور خصائص سے بھی خطاط کا ذخیرہ دستیاب ہے۔ قطب شاہی اور عادل شاہی دور کے بیشتر شعراء نے خطا نویسی کی طرف توجہ دی۔ اورنگزیب کے
اورنگ آباد میں پائے تخت کی تبدیلی کے موقع پر ولی اورنگ آبادی، سراج اورنگ آبادی، داؤد اورنگ آبادی، عبدالولی عزلت، اسد علی خان تمنا، لطف النساء امتیاز اور شیر محمد خان ایمان کی غزلیہ شاعری سے بھی قطعات کی دستیابی ممکن ہے۔ دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ کے شعراء نے بھی قطع لکھنے پر توجہ دی۔ شیخ ابراہیم ذوق کے اردو کلیات میں 4 مصروں پر مشتمل قطع بھی دستیاب ہے۔ 13 و 20 اشعار پر مشتمل قطعات کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ فائز، یکرنگ، مظہر جانے جانا، میر سوز، میر درد اور بہادر شاہ ظفر کے علاوہ غالب اور حالی کے شعر گوئی میں بھی قطعات موجود ہیں۔ دہلی کے تمام غزل گو شعراء کی طرح لکھنؤ کے شعراء نے بھی قصائد اور غزلوں کے درمیان قطعات پیش کیے۔ سید انشا، آتش و ناسق ہی نہیں بلکہ واجد علی شاہ کے دور کے شعراء میں بھی لکھنؤ کو قطع کی روایت برقرار رکھنے کی خصوصیت حاصل ہے۔ 1857 کے جنگ آزادی اور جدوجہد آزادی کے علاوہ آزادی کے بعد ہندوستان کے بیشتر شعراء نے قطع نگاری پر توجہ دی۔ قدیم شعراء کے کلام میں خطہ گوئی کا ثبوت ملتا ہے۔ اسی طرح عہد حاضر میں احسان دانش، سیماب اکبر آبادی، اختر انصاری، علامہ اقبال، فانی بدایونی اور دوسرے معاصرین شعراء نے بھی خطہ نگاری میں کمال حاصل کیا اور آج بھی خطہ نویسی کے مختلف انداز اور اردو شاعری میں رائج ہیں، جس کی وجہ سے شعری اصناف میں خطہ نگاری کے ذریعے نئے نئے مسائل اور موضوعات پر اظہار خیال کا سلسلہ شروع ہوا اور اسے مختصر نظم کی کیفیت کی فضا باندھنے میں کارآمد صنف کا درجہ حاصل ہے، جو اختصار اور تسلسل سے وابستہ ہے۔ خطاب میں آج ہم اکبر الہ آبادی کی خطاب پڑھنے جائیں گے، تو سب سے پہلے اکبر الہ آبادی کا تعارف کرواتے ہیں۔ یہ پیدائش 16 نومبر 1846 الہ آباد کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے، وفات 9 ستمبر 1981، 75 سال کی عمر میں الہ آباد میں انتقال ہوا اور الہ آباد میں رہائش پذیر رہے۔ الہ آباد کے قریب ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام سید اکبر حسین رضوی تھا اور تخلص اکبر تھا۔ آپ 16 نومبر 1846 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم سرکاری مدارس میں پائی اور محکمہ تعمیرات میں ملازم ہو گئے۔ 1869 عیسوی میں مختاری کا امتحان پاس کر کے نائب تحصیلدار ہوئے۔ 1870 عیسوی میں ہائی کورٹ کی مثل خانی کی جگہ ملی۔ 1872 عیسوی میں وکالت کا امتحان پاس کیا۔ 1880 عیسوی تک وکالت کرتے رہے، پھر منصب مقرر ہوئے۔ 1894 عیسوی میں عدالت خفیفہ کے جج ہو گئے۔ 1898 عیسوی میں خان بہادر خان کا خطاب ملا۔ 1903 عیسوی میں ملازمت سے سبکدوش ہو گئے۔ انہوں نے جنگ آزادی ہند 1857 پہلی جنگ عظیم اور گاندھی کی امن تحریک کا ابتدائی حصہ دیکھا۔ ابتدا میں حیدر علی آتش سے صلاح لی، پھر اپنا الگ رنگ پیدا کیا۔ ان کی شہرت ظرافت آمیز اور طنزی اشعار پر مبنی ہے۔ مشرقیت کے دلدادہ اور مغربی تہذیب کے کورانا تقلید کے سخت مخالف، مغرب زدہ طبقے کو طنز و مزاح کی چٹکیاں لے کر راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے تھے۔ کلام میں سید اونٹ کالج، گانے گلیسا، برہمن، بدھو میاں مخصوص اصطلاحیں اور علامتیں ہیں۔ مخزن لاہور نے انہیں لسان العصر کا خطاب دیا۔ مطبوعہ کلام 3 کلیات پر مشتمل ہے، 2 ان کی زندگی میں شائع ہو گئے تھے، تیسرا انتقال کے بعد شائع ہوا۔ اکبر حسین اکبر الہ آبادی اردو کے مشہور طنز و مزاح نگار شاعر تھے۔ انہوں نے غزلیں بھی کہیں اور نظمیں بھی کہیں۔ انہوں نے اپنی نظموں میں مغربی تعلیم اور مغربی طرز زندگی کے علاوہ اس کے فیشن کی اندھی تقلید کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ سلاست، روانی، لطف بیان اور طنز و ظرافت ان کی شاعری کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ انہوں نے اپنی شاعری سے اصلاح معاشرے کا کام لیا اور بیجا یورپی طریقوں کو اختیار کرنے کی سخت مخالفت کی۔ ایشیائی تہذیب و ثقافت اور مشرقی اقدار کی پاسداری ان کی شاعری کا خصوصی حصہ ہے۔ اکبر کے موروثی اعلیٰ نیشاپور ایران سے ہندوستان آئے تھے۔ انگریزوں کی جنگ پلاسی کے دوران اکبر الہ آبادی کے والد نے انگریز فوج میں بہادری کے جوہر دکھائے تھے۔ انہیں بنگال کا صوبیدار مقرر کیا گیا تھا۔ اکبر کی پیدائش 16 نومبر 1846 عیسوی کو الہ آباد ضلع کے بادہ مقام پر ہوئی۔ ان کی پرورش مذہبی ماحول میں ہوئی۔
سما کی محفلوں اور مجلس اعزا میں شریک ہوتے تھے۔ گھر پر انہوں نے عربی، فارسی، اردو، ریاضی اور انگریزی پڑھی۔ الہ آباد مشن اسکول میں داخل کیے گئے، انہوں نے انگریزی کتاب فیوچر آف اسلام کا سلیس اور با محاورہ ترجمہ کیا۔ ملازمت کا آغاز منصفی میں عرضی نویسی کے ذریعے کیا۔ 1866 عیسوی میں مختاری کا امتحان کامیاب کیا اور نائب تحصیلدار مقرر ہوئے۔ عدالت خفیفہ کی خدمت منصفی کے عہدے پر مامور ہوئے۔ 1903 عیسوی میں وظیفے پر سبکدوش ہونے کے بعد اردو زبان و ادب کی خدمت کی۔ 1921 عیسوی میں اکبر نے اصدار فانی سے کوچ کیا۔ ان کا کلیات، مکاتب اکبر اور فیوچر آف اسلام کا اردو ترجمہ ان کی یادگار ہیں۔ ان کی خطہ جو بہت مشہور ہے، جس میں طنز اور مزاح کا پہلو نمایاں ہیں، اس کی تشریح آپ کے سامنے ہے۔ چھوڑ لٹریچر کو، اپنی ہسٹری کو بھول جا، شیخ و مسجد سے تعلق ترک کر اسکول جا، 4 دن کی زندگی ہے کوفت سے کیا فائدہ، کھا ڈبل روٹی کلرکی کر خوشی سے پھول جا۔ اس میں اکبر الہ آبادی مشرقی تہذیب اور مشرقی کلچر کو چھوڑ کر آج کل کی نئی تہذیب، انگریزی تہذیب کی طرف لوگوں کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، تو اس کے خلاف میں اس کو تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اپنے لٹریچر کو بھول جا، اپنی ہسٹری کو بھول جا، اپنی تاریخ کو بھول جا۔ پہلے جو شیخ و مسجد سے علم کو حاصل کیا جاتا تھا، مدارس کے ذریعے علم حاصل کیا جاتا تھا، اس کو چھوڑ کر اسکول جا، وہاں انگریزی تعلیم کو حاصل کر۔ انگریزی تعلیم حاصل کریں گے تو پھر انگریزی تہذیب اور انگریزی کلچر ساتھ آئے گی۔ 4 دن کی زندگی ہے کوفت سے کیا فائدہ۔ یہ تیسرے مصرے کے اندر شاعر نے زندگی کی بے ثباتی اور زندگی کے ختم ہونے کو بیان کیا۔ یہ چھوٹی سی زندگی ہے، اس میں کوفت سے، اس میں پریشان ہونے سے، بے چینی سے کیا فائدہ، کھا ڈبل روٹی کلرکی کر خوشی سے پھول جا۔ جب انگریزی اسکول میں پڑھے گا تو کلرکی ملے گی، اور وہی کلرکی کر اور خوشی سے ڈبل روٹی کھا، کیونکہ جب انگریزی تہذیب آئے گی تو انگریزی کلچر آئے گا، تو انگریزی کھانا پینا بھی آئے گا، تو انگریزی کھانے میں ڈبل روٹی بھی ہے۔ کلرکی کر اور ڈبل روٹی کھا کر پھول جا، یہ کہنا چاہ رہے تھے۔ دوسرا خطہ ہے علامہ اقبال کا۔ علامہ اقبال کی پیدائش 9 نومبر 1877 عیسوی سیالکوٹ میں ہوئی۔ وفات 21 اپریل 1938، 61 سال کی عمر میں لاہور میں آپ کا انتقال ہوا۔ رہائش جو ہے آپ کی لاہور میں رہی۔ ان کے اولاد میں ڈاکٹر جاوید اقبال ہیں، والدہ امام بھی، اور والد صاحب کا شیخ نور محمد۔ ڈاکٹر سر علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 عیسوی تا 12 اپریل 1938 20ویں صدی کے ایک معروف شاعر، مصنف، قانون دان، سیاست دان جیسی اہم ترین شخصیات میں سے ایک تھے۔ اردو اور فارسی میں شاعری کرتے تھے، یہی ان کی بنیادی وجہ شہرت ہے۔ شاعری میں بنیادی رجحان تصوف اور احیاء امت کی اسلام کی طرف رغبت کرنا، رجحان دلانا تھا۔ شیخ محمد اقبال اردو کے عہد آفرین شاعروں میں شمار کیے جاتے ہیں، جنہوں نے نظم اور غزل ہی نہیں بلکہ خطات کے ذریعے اردو شاعری میں فکر و فلسفہ اور اسلامی نظریے کی روح پھونکی، اس لیے شاعر مشرق کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں۔ اقبال کی ولادت 9 نومبر 1877 عیسوی کو بمقام سیالکوٹ ہوئی۔ اسکاچ مشن اسکول سے 1891 عیسوی میں مڈل کامیاب کیا اور یہیں سے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کامیاب کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور سے BA۔ 1899 عیسوی میں فلسفے میں MA کیا۔ 1907 عیسوی میں میونخ یونیورسٹی جرمنی سے PhD کی۔ 1908 عیسوی میں لندن سے ہندوستان آئے۔ 1909 عیسوی میں لاہور کالج میں فلسفے کے استاد مقرر ہوئے۔ 1923 عیسوی میں حکومت نے سر کا خطاب سے نوازا۔ دوسری گول میز کانفرنس میں شرکت کی۔ پیرس اور اٹلی میں برگسا اور مسولینی سے ملاقات کی۔ 1937 عیسوی میں جامعہ ازہر کے علماء سے تبادلہ خیال کیا۔ 1923 عیسوی میں پنجاب یونیورسٹی سے ڈاکٹر آف لٹریچر کی اعزازی ڈگری حاصل کی۔ فارسی اور اردو شاعری میں نمایاں نام کمایا۔ اردو میں ان کے شعری مجموعے بانگ دیرہ، بال جبریل اور ضرب کلیم کے نام سے مشہور ہوئے۔
اور ایک اردو اور فارسی کا پر مبنی اور ایک ان کا شعری مجموعہ ہے ارمغان حجاز کے نام پر۔ یہ ان کے سفر حج کے دوران میں انہوں نے ارمغان حجاز کو لکھا، کیونکہ اس میں تھوڑا سا فارسی ہے اور تھوڑا اردو ہے، اس لیے اردو میں تین ہی شعری مجموعے پورے مکمل اور شعری مجموعے ہیں، جبکہ ارمغان حجاز میں اردو اور فارسی دونوں اشعار موجود ہیں۔ اقبال نے 21 اپریل 1938 کو لاہور میں انتقال کیا۔ ان کی ابتدائی شاعری میں مناظر قدرت اور جذبات کی عکاسی شامل رہی۔ پھر اقبال نے اسلامی فکر کو شاعری میں شامل کر کے نئے تصورات جیسے تصور عشق، تصور خودی، تصور فقر، تصور انسان کامل، تصور تعلیم کے ذریعے اردو شاعری کو فکر و فلسفے سے وابستہ کر دیا، جس کی وجہ سے اردو کے مفکر شاعر کی حیثیت سے اقبال کا مقام و مرتبہ کافی بلند ہے۔ اقبال نے اپنے خطاب میں بھی مسلم قوم کی بے راہ روی اور مذہب کی روح سے بیگانہ ہو کر زندگی گزارنے کو افسوسناک قرار دیا۔ علامہ اقبال اردو دنیا کے اندر بہت مقبول و معروف شخصیت ہے کہ ان کے مقام پر کوئی اردو شاعر ان کے برابر کا اردو دنیا میں نہیں ملا۔ تو ان کا خطہ ہے: انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کے آغوش میں تسبیح و مناجات، وہ مذہب مردان خود آگاہ و خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات۔ کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ میرا انداز بیان گرچہ شوخ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی مبالغہ آمیزی نہیں ہے، تاکہ آج کل لوگوں کا جو مزاج ہے وہ تھوڑا سا نمک مرچ کے ساتھ سننے اور سمجھنے کا مزاج ہے۔ میرا انداز جو ہے بالکل سادہ ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اتنا سادہ انداز ہے کہ میرے انداز کی وجہ سے مجھے شک ہے کہ میری بات تمہارے دلوں میں اترے گی کہ نہیں اترے گی، اس لیے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، بڑی تشبیہ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ وسعت افلاک، آسمان کے وسیع و عریض مقام پر جو تکبیر مسلسل ہے، یعنی ساری دنیا میں جو اذان کہی جاتی ہے مسلسل 24 گھنٹے کہیں نہ کہیں اذان کہی جاتی ہے، ایک تکبیر ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ ساری دنیا میں کہ اللہ بڑے ہیں، اللہ کے علاوہ ساری دنیا کی چیزیں چھوٹی ہیں، بار بار کہی جا رہی ہے بات تاکہ ہمارے دلوں میں اتر جائے، ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی بڑائی اور کبریائی آ جائے۔ یا خاک کے آغوش میں تسبیح و مناجات، یا پھر جب ہم کسی انسان انتقال شدہ انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کو سپرد خاک کیا جاتا ہے، خاک کے آغوش میں جب کیا جاتا ہے تو وہاں پر بھی تسبیح بیان کی جاتی ہے: منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ اسی مٹی سے پیدا کیا ہے اللہ نے، اسی مٹی میں ہم کو جانا ہے، اسی مٹی سے ہم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تو یہ خاک کے آغوش میں تسبیح و مناجات، یعنی ہمارے پیدائش سے لے کر ہمارے اس دنیا میں رہنے سے لے کر ہمارے اس دنیا سے چلے جانے تک کے جتنی چیزیں ہیں، اس کے اندر ہم کو کس چیز کا سبق ملتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، ختم ہو جائے گی، اور ایک ہی شخص اور ایک ہی وحدانیت ہے جو ہمیشہ باقی رہے گی۔ وہ مذہب وہ مردان خدا آگاہ وہ خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات۔ مذہب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مذہب جو ہے خود آگاہی سکھاتا ہے، خدا مستی سکھاتا ہے، لیکن آج کل ہم جو ہے آج کے جو مذہب ملا جو ہیں وہ ان سے اس کی تشریح سے یوں سمجھے بے بہرا ہے۔ اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں ہے۔ اقبال اس خطہ میں کہتے ہیں کہ میرا انداز بیان نہ جوشیلا ہے نہ شوخ ہے، میں سیدھے انداز میں بات کہہ رہا ہوں۔ بعض لوگ اپنے مخصوص طرز بیان سے اس طرح بات پیش کرتے ہیں کہ سننے والوں کو بات اچھی لگتی ہے، لیکن اس کا اثر دل پر نہیں ہوتا، اور نہ بات اسے تبدیل ہونے پر یا اس کی زندگی کو بدلنے پر مجبور کرتی ہے۔ اس لیے اقبال پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی بات کو اثردار بنانے کے لیے اس میں شوخی کا عنصر شامل نہیں کرتا۔
یعنی میں لچکدار اور لچیدار باتیں نہیں کرتا تاکہ اس کے اندر اثر ہو، لیکن چونکہ اصلاحی جذبے کے تحت وہ بات پیش کر رہا ہوں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ پڑھنے والے اور سننے والوں کے دل میں میری بات اتر جائے۔ اس طرح اخبار تمام مصلحین قوم، واعظین اور علماء اکرام و مقررین کو بنیادی اصول بیان کر رہے ہیں کہ یہ سارے مقررین سے، سارے مصلحین سے بنیادی بات بیان کر رہے ہیں کہ بات سیدھی سادی ہو، اسی میں اثر ہے، بات لچھے دار نہ ہو، بات کے اندر مبالغہ اور غلو نہ ہو، بات کو پیش کرنے کے اندر لچک نہ ہو، بلکہ سیدھے سادے انداز میں بات کو پیش کی جائے۔ اصلاح کی بات سیدھے سادے واضح انداز میں کہنی چاہیے، اور اس میں نمک مرچ لگا کر شوخی کے ساتھ اسے پیش نہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے بات کانوں کو تو بھلی معلوم ہوتی ہے لیکن اس کا اثر دل پر نہیں ہوتا۔ لفظیات کے ادق ہو جانے سے، لفظیات کے گہرائی کی وجہ سے آدمی لفظیات کے محاوروں اور تشبیہات کے اندر بہک جاتا ہے، لیکن اس کی روح تک پہنچنے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہاں کہہ رہے ہیں کہ بات کانوں کو تو بھلی معلوم ہوتی ہے لیکن اس کا اثر دل پر نہیں ہوتا اور اصلاح کا مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے اقبال کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بات کہنے جا رہے ہیں سادے انداز میں دو ٹوک طریقے سے کہہ رہے ہیں، کہ بالکل دو اور دو چار کی طرح بات واضح ہے، اس کے اندر کوئی ہیرا پیش نہیں، اس کے اندر کوئی ہیر پیش نہیں، بلکہ سیدھا سادہ انداز ہے، دو ٹوک طریقے سے کریں۔ یہ بات بیان کرنے کا مقصد مسلمانوں کی اصلاح ہے، اس لیے وہ امید کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں میں ان کی بات اتر جائے، وہ اپنے رویے میں تبدیلی لاتے ہوئے سدھر جائیں۔ چنانچہ وہ اپنی اصلی بات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسلمان مذہب کے معاملے میں افراط و تفریط، بہت زیادہ اچھا یا بہت زیادہ برا کا شکار ہے۔ اسلام میں حق کے لیے جد و جہد کرنے کا حکم دیا گیا، چنانچہ جو لوگ جد و جہد کے جذبے سے سرشار ہیں وہ اللہ اکبر کے نعروں کے گونج کے ساتھ اپنے جان کو لے کر نکل پڑتے ہیں۔ یہ لوگ ایمان کی حرارت کے ساتھ اسلام کی بقا کے لیے اپنی جان کو نشاور کرتے ہیں۔ اقبال کا اشارہ ان صحابہ کرام کی طرف ہے جن کے پاس ایمان کی دولت بہت تھی، لیکن دنیا کی مال و دولت، ہتھیار و گولہ بارود نہیں کے برابر تھا، اس کے باوجود اللہ کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ تھی۔ مسلمان کم وقت میں آدھی دنیا پر قابض ہو گئے تھے، لیکن زمانہ گزرنے کے بعد مسلمانوں کی ایمانی حرارت میں کمی آ گئی، اسلامی تعلیمات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں کوتاہی ہونے لگی، مذہبی تعلیمات کو رسم و رواج کے طور پر استعمال کیا جانے لگا، خدا اور اس کے رسول کی محبت صرف زبان پر رہے گی اور عمل میں لوگ پیچھے رہنے لگے۔ خانقاہی نظام وجود میں آیا، اب لوگ مسجدوں اور خانقاہوں میں بیٹھ کر تسبیح پڑھنے لگے اور خدا اور اس کے رسول کی تعریف کے گیت گانے میں لگ گئے، جبکہ ضرورت اس بات کی تھی کہ صحابہ کی طرح عبادات اور زندگی کے ہر کام میں دین کو سامنے رکھتے اور اس پر عمل کرتے۔ آج دنیا سے بے دینی دور کرنے کے لیے لوگوں کو دین کی دعوت پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگ خود دین پر چلیں گے اور دوسروں کو برائی سے روکتے ہوئے اچھے کاموں کی تلقین کریں گے، تبھی ایمان کے تقاضے مکمل ہو سکتے ہیں۔ باہر بے دینی کی آگ لگی ہے اور ہم مسجد میں یا خانقاہ میں بیٹھے ذکر میں مشغول ہوں تو یہ بے دینی کی آگ ہمارے گھروں تک آ کر ہمیں اور ہماری نسلوں کو جلا کر خاک کر دے گی۔ اس لیے اقبال نے اپنے قول میں بند جمادات اور نباتات کی طرح ظاہری حالات پر نظر رکھنے والے ملا قسم کے مسلمانوں کو خبردار کرتے ہوئے کہتے ہیں، آج کا دور 100% مسلمان ہونے کا ہے، ہم صرف اپنے روزے، نماز، زکوٰۃ اور حج جیسی ظاہری عبادتوں سے 100% مسلمان ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ ہمارے ذکر و اذکار ہمیں اس وقت تک کامیابی نہیں دلا سکتے جب ہم گھر اور باہر کی زندگی کے ہر کام میں اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا نہ ہوں اور صحابہ جیسی کامل انسانوں والی زندگی اختیار نہ کر لیں۔ یہ وہ صحابہ تھے جن کی تکبیر اور دعاؤں سے آسمان دہل جاتے تھے، خدائی فیصلے ہوتے تھے، سخت گرما میں دعا سے بارش ہوتی تھی، غیب سے غذا کا انتظام ہوتا تھا، سوکھے کنویں سے پانی ملتا تھا، غذا میں برکت ہوتی تھی اور زندگی میں خوشحالی آتی تھی۔ آج مسلمان حج کر رہا ہے، کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر دعا کر رہا ہے، لیکن چونکہ وہ 100% مسلمان نہیں، ایمان کی حرارت والا نہیں، اس لیے اس کی دعائیں بے اثر ہیں۔ اس
لیے اقبال لوگوں کو 100% دین پر عمل کرتے ہوئے کامل مسلمان اور کامل انسان بننے کی تلقین کرتے ہیں۔ علامہ اقبال کی وہ شخصیت ہے، بہت دور رس نگاہیں ہیں، ان کے پاس یقین محکم ہے، عمل فہم ہے، محبت فاتح عالم ہے، کہ انسان کی زندگی میں یہ تین چیزیں ضروری ہے کہ اس کا یقین پختہ ہو اور بار بار کی کوششیں ہوں۔ ایک بار کی کوشش سے کوئی چیز بنتی نہیں، بلکہ بار بار اس کی کوشش کرنا ہے کہ زندگیوں کو بدلنے کے لیے، لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کرنے کے لیے یقین محکم ہو اور عمل بار بار کا عمل ہو، اور لوگوں کے ساتھ محبت کا درس ہو، امن کا درس ہو، تاکہ ساری دنیا جو فتح ہوگی وہ محبت سے فتح ہوگی، نفرتوں سے، عداوتوں سے، دشمنیوں سے یہ فتح نہیں ہو سکتے۔ انسان کے دل کو فتح کرنا اصل ہے، ورنہ جنگ کے میدان میں لوگ تلواروں سے، بندوقوں سے لوگوں کے ملکوں کو تو فتح کر لیتے ہیں، لیکن لوگوں کے دلوں کو فتح نہیں کر سکتے۔ لوگوں کے دلوں کو فتح کرنے کے لیے یہی تین شمشیریں ہیں۔ جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں، کہ ہماری جو شمشیریں ہیں تلوار نہیں ہیں، ہماری شمشیریں جو ہے وہ توپیں نہیں ہیں، ہماری شمشیریں جو ہیں وہ بم اور بارود نہیں ہیں، بلکہ یہ تین چیزیں ہیں: یقین محکم ہے، عمل فہم ہے، اور محبت ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں جو انسان کی زندگیوں کو فتح کرتے ہیں، انسانوں کے دلوں میں حکمرانی کرتے ہیں۔ محبت کا درس، امن کا درس، شانتی کا درس یہ علامہ اقبال کی زندگی سے ملتا ہے، کہ یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں، آ جائیں تو ہم کامیاب ہیں، ورنہ ہم کو یہ لانے کی فکر اور کوشش کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ امتحانی نقطۂ نظر سے اس میں کیسے سوالات کیے جا سکتے ہیں، کہ ہمارے پاس دو قسم کے دو امتحانات ہیں، ایک انٹرنل اور ایکسٹرنل۔ انٹرنل جو امتحان ہے یہ 5 نمبر کا اسائنمنٹ ہے اور 15 نمبر کے شارٹ کوشچنس ہیں، اس میں 5 نمبر ملٹیپل چوائس کوشچن ہے، 5 نمبر جو ہے فل اپ دا بلینکس میں ہے، 5 نمبر میچ دا فالوئنگ۔ تو اس خطا سے بھی ہم کو سوالات آ سکتے ہیں۔ اکبر الہ آباد خطا کسے کہتے ہیں، خطا کی تعریف کیا ہے، خطا کے بارے میں کیا جانتے ہیں، اور علامہ اقبال کی تاریخ پیدائش، علامہ اقبال کے شعری مجموع کے نام: بانگ دیرہ، بال جبریل، ضرب کلیم اور مغان حجاز۔ اکبر الہ آبادی کے بارے میں سوالات آ سکتے ہیں، اکبر الہ آبادی کہاں پیدا ہوئے، اکبر الہ آبادی کے پاس کتنے کلیات ہیں، اکبر الہ آبادی کا کے مشاغل کیا تھے۔ اس طریقے سے سوال شارٹ کوشچنس میں آ سکتے ہیں۔ لانگ کوشچن جو ہے طویل جو آنسرس ہیں، جوابات جو دینے ہیں، اس میں شاطمہ یونیورسٹی کے جو سیمسٹر امتحان ہے اس میں جو سوالات آ سکتے ہیں، 15 نمبر کا ایک سوال آ سکتا ہے اور 5 نمبر کے بھی سوالات آ سکتے ہیں۔ 5 نمبر کا جو مختصر سوال ہے اس میں ایسے سوال آ سکتے ہیں کہ اکبر الہ آبادی کا تعارف کرائیے، علامہ اقبال کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، خطا کی تعریف کیجیے، خطا کی تاریخی جائزہ لیجیے۔ لانگ آنسرس میں علامہ اقبال کا تعارف کراتے ہوئے ان کے خطا کا خلاصہ لکھیے، اکبر الہ آبادی کا تعارف کراتے ہوئے ان کے خطا کا خلاصہ لکھیے، یا خطا کی تعریف کیجیے اور اس کی تاریخی جائزہ لیتے ہوئے علامہ اقبال کے خطا کا خلاصہ لکھیے۔ اس طریقے سے کہیں سے بھی سوالات آ سکتے ہیں کہ علامہ اقبال کے بارے میں عموماً ضرور سوال پوچھا جاتا ہے امتحانات میں کہ علامہ اقبال بہت بڑے اور مشہور شاعر ہیں، ان سے متعلق سوالات کیے بغیر کچھ نہ کچھ سوال تو ضرور کیا جاتا ہے، شارٹ آنسرس میں تو پھر لانگ آنسرس میں، انٹرنل امتحان میں۔ اس طریقے سے علامہ اقبال اور اکبر الہ آبادی دو بڑے شاعر ہیں۔ اکبر الہ آبادی کا اکبر الہ آبادی اور علامہ اقبال کا جو اثر ہے، زمانہ ہے، قریب قریب ایک ہی زمانہ ہے، ایک ہی زمانے کے دو بڑے شاعر ہیں، اور دونوں کا رجحان مشرقیت کی طرف ہے، دونوں مشرقی تہذیب کے دل دادا ہیں۔ علامہ اقبال تھوڑا سا مغربی تہذیب کو تو جانتے ہیں اور وہ مغرب سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں،
جبکہ اکبر الہ آبادی کے اندر یہ رجحان بالکل نہیں ہے۔ اکبر الہ آبادی مشرقی روایات کے پاسدار ہیں، اس کے علمبردار ہیں، وہ مشرقی تہذیب کو عام کرنا چاہتے ہیں، کہ وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ مشرقی تہذیب کو زندہ کیا جائے۔ مغربی تہذیب ایک بالکل سراب ہے، اس کے اندر نہ محبت ہے، نہ اس کے اندر لوگوں کی قدر ہے، چھوٹے بڑوں کی عزت، یہ ساری چیزیں مغربی اقدار میں نہیں ہیں۔ جبکہ مشرقی تہذیب کے اندر بڑوں کا ادب ہے، چھوٹوں پر شفقت ہے، یہ ساری چیزیں ہماری مشرقی تہذیب میں، والدین کی قدر، یہ ہماری مشرقی روایات کا حصہ ہے۔ مغربی روایات والے ان چیزوں سے کوس و دور ہے، اس لیے وہ مشرقیت کو درس دیتے ہیں۔ آج تک کے لیے بس یہاں اجازت چاہوں گا، شکریہ، اللہ